وعلیکم السلام. اچھا, being a 4 GPA holder, uh, I can add you something so that they can make your learning more effective. اچھا, جو آپ کر رہی ہیں نا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم ایڈنگ یو سم تھنگ. دیکھیں, 2 میتھڈز میں بتانے والا ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک رجسٹر ہو, ٹھیک ہے. کالج میں جو آپ لیکچر لیتے ہو وہاں پہ آپ کو اچھے سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے, تو آپ جو ایکسٹرا پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ رجسٹر میں لکھتے ہو. گھر آ کے آپ جو یوٹیوب سے لیکچر لیتے ہو, ٹھیک ہے, اینڈ اف ہیونگ ٹائم یو کین مینیج, تو آپ بک بھی پڑھ سکتے ہو, اسپیشلی فار فنڈامنٹل آف نرسنگ, جو کوئزر اینڈ ایبس بک ہے, اور اناٹمی کے لیے روزن ویلسن, ٹھیک ہے, یا ٹوٹورا والا بھی ریکمینڈیڈ ہے. تو وہ بک آپ پڑھتے ہو, اس میں جو سلیکٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں تو اس میں آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہو, یا پھر وہاں سے وہ پوائنٹ اٹھا کے اپنا رجسٹر میں لکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور باقی بھی تھرو آؤٹ یور جرنی جو آپ کو یوٹیوب سے, شارٹ سے, یا ٹک ٹاک سے, وچ آئی ول ریکمینڈ کہ اس طرح سے کچھ کنسیپٹس اس طرح ہوتے ہیں جو آپ کو لانگ ویڈیوز میں سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ کو انیمیشن شارٹ ویڈیو سے سمجھ آتی ہے, اینڈ دیر آر لاٹ آف مور ہیلپ فل کنٹینٹ. تو وہ پوائنٹس بھی آپ ایڈ کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے, اور پھر لاسٹ میں آپ جو ہے نا ایک سمرائز فارم میں آپ سارے جو پوائنٹس ہیں اسے اپنے لیے ایک PDF میں, ورڈ ڈاکومنٹ میں, یا پھر رجسٹر میں نوٹس بناتے ہو, ٹھیک ہے. جسٹ شارٹ پوائنٹس سو دیٹ یو کین ریوائز it with your slides. اب یہ جو طریقہ ہے نا, اٹس little bit more comprehensive but it takes time, ٹھیک ہے. آپ یہ جو ساری چیزیں کریں گے نا, اس میں ٹائم لگے گا, صحیح ہے. اور دوسرا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سلائڈز آپ نے پرنٹ کی ہوئی ہیں, آپ آرٹ فارم میں اسٹڈی کرتے ہیں, which I was also doing. تو آپ جو کالج میں لکھتے تھے وہ بھی آپ سلائڈز میں لکھتے ہو, جو پوائنٹس وغیرہ آپ کو ملتے ہیں. اور اس کے بعد گھر آ کے جو آپ یوٹیوب سے لیکچرز لیتے ہو یا پھر بک پڑھتے ہو, تو وہ جو شارٹ پوائنٹس ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ میں نے چھوڑ سکتے ہو آپ اسٹکی نوٹس کی شکل میں وہ ساری چیزیں اپنے سلائڈ پر ہی سارے پیسٹ کر لو, ٹھیک ہے. تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کا ایکسٹرا ٹائم نہیں لگے گا ادھر چیزوں میں, ٹھیک ہے. اور ساری چیزیں آپ کہ جو ہے نا ایک پوائنٹ پہ ہوگی, تو آپ کو ریکال کرنے میں, ریوائز کرنے میں ایزی ہوگا. اس طرح جب آپ کے بہت ساری چیزیں ادھر چیزیں ہوگی نا, اینڈ ٹائم میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. میک شیور کہ آپ کے پاس سیمسٹر میں لیس دین 6 months ہوتے ہیں, اس میں آپ نے ساری چیزیں مینیج کرنا. آپ کا مڈ ایگزام بھی ہوگا, اس میں پریزنٹیشن بھی ہوگی, کوئز بھی ہوگا, اسائنمنٹ بھی ہوگے, ٹھیک ہے, اور میں بھی کلینکل ایکسپوجر بھی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہوگی نا, تو آپ نے ان چیزوں کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو اب دیکھو کہ آپ کے لیے کون سا طریقہ سوچیبل ہے. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ آپ جو ہے نا جو رف ورک ہے, جو لانگ لیکچرز ہے, لائک اناٹمی کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نوٹس مست بنائیں, ٹھیک ہے. اور بیکاز اس میں ڈائیگرامز وغیرہ ہوتی ہے, تو آپ جب ڈرا کرتے تو اچھے سمجھ آتا ہے. اور جو ایفوئن ہے اس میں, اور ادر سبجیکٹس میں, تو آپ نیمونکس اور مائنڈ میپ بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو یو کین میک آن ڈفرنٹ سپریٹ پیجز, لائک آپ وائٹل سائن ٹمپریچر کے لیے آپ جو ہے نا بنا لے ایک مائنڈ میپ, اور وہ اپنے ساتھ سپریٹ رجسٹر میں, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا ایز اے کوئک ریویو آپ وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ اپنی ٹائم کو دیکھیں, ٹائم آپ مینیج کر سکتے ہیں. سو دیٹس اٹ. ادروائز مائی ریکمینڈیڈ میتھڈ از second one, ٹھیک ہے, which I was also doing.